سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت اگر ہمیں نہ ملے، کبھی وقتاً فوقتاً ہمیں اس کی ضرورت ہو، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی یہی بارش لیجیے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ ظلم کی حقیقت۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہم نے اس کے تعلق سے سنا کہ یہ حرمت و عظمت والا ہے، مقدس ہے، رفعت و عظمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ گردش ایام، یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور گھوم کر کے پھر وہ اسی پہلے مہینے پر آ جاتا ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ٹکڑا بیان کیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ جب یہ مہینہ ملے تو اس مہینے پر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ویسے ہر دن، ہر مہینے، ہر سال حرام اور ممنوع ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس مہینے کی عظمت کو چاہے نا، اس کی عزت کو بڑھا دے۔ امام ابو قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس مہینے کے تعلق سے چاہتا ہے، اس کی عظمت اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سے فرشتوں کو پسند فرمایا، انسانوں میں سے خاص طور سے رسولوں کو منتخب کیا، اور کتابوں میں سے قرآن مجید کو پسند کیا، اور زمین میں مساجد کو پسند کیا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ یہ حرمت کے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے ہیں، تاکہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پر آپ ظلم نہ کرو۔ اور دنوں میں سے یوم جمعہ، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات، اللہ رب العالمین جس کی عظمت اور رفعت اور عزت کو بڑھانا چاہے نا، وہ بڑھا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، تو اللہ رب العالمین جیسے اس میں نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے نا، ایسے اللہ رب العالمین گناہ اور ظلم کے سزا کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو اس مہینے میں اور سال کے 12 مہینے میں ظلم کرنے سے بچو۔ یہ ظلم ہے کیا؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، اصل چیز کو اس کے مناسب اور مقام والی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم اندھیرا، زمین میں فساد اور کرۂ ارضی پر سب سے بڑا گناہ ہے یہ ظلم۔ اور اس گناہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو نہ مانے، ربوبیت کو نہ مانے، اسماء اور صفات کو نہ مانے،
اس کا انکار کرے یا اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے میں ویسے ہی تصور کرے، یہ شرک۔ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، نظر و نیاز، قربانی، یہ ساری چیزیں نا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے ان ساری عبادتوں کو کرے، شرک۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم۔ اور دوسرا گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے یہ ظلم مراد ہے، اور یہ انسان اپنے اوپر یہ خود کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مجبور کیا یا اللہ رب العالمین نے ظلم کیا، بلکہ خود ہی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40 میں تذکرہ کیا پہلی قوموں کا، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا، تو اللہ رب العالمین نے کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، اللہ رب العالمین نے کسی کو تیز ہوا کے ذریعے سے برباد کر دیا، اللہ رب العالمین نے کسی کو زوردار چیخ کے ذریعے سے ان کے یعنی روحوں کو اچک لیا، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو نا زمین میں ڈبو دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ وما کان اللہ یظلمہم وما کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور ہم کیسے ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 101 اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اللہ رب العالمین کے اوامر سے تعلق توڑ دے اور منہیات سے لگا رہے، اللہ رب العالمین جسے منع کیا ہے وہی بار بار کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، برائیاں کرے اور اسی طرح ظلم کرے، تو اللہ رب العالمین نے جو حد متعین کیا ہے تو اس کو توڑ دے تو گویا خود اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی تو اس نے ایک ظلم کیا، اور ایک گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ایسے ظلم ہے نا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس پر مواخذہ کرے، جیسے کہ پہلی قوم کو اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَجْزِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَيَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی برائی کر لے، اپنے اوپر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرے، احساس ہو گیا گناہ کا، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ رب العالمین سزا دے۔ لیکن آدمی کو یقین ہے کہ ثم یستغفر اللہ غفور الرحیم، ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے نا، استغفار کریں گے نا، توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے تو ضرور اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ یہ دوسری قسم۔ ایک تیسری قسم ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرنا۔ اگر ہم دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نے جتنا ظلم کیا ہے تو اس برائی کا بدلہ نہ اتنا ہی ظلم ہے، اور اگر کوئی آدمی صلح کر لے اور معاف کر لے تو ان اللہ لا یظلمون فتیلا، اللہ رب العالمین جو ظلم کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی سورہ کے دوسری آیت سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 42 میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ملامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ہم کسی کے حق کو ماریں، کسی حق کو غبن کر لیں، کسی کا حق پورا ہے تو ہم اس کو کم دیں، ہمارا کم ہے تو ہم زیادہ لے لیں، کسی پر بہتان لگائیں، چوری کریں، تہمت لگائیں، یا دوسرے کے مال کو ہتھیا لیں، یا اسی طرح غیبت، چغل خوری، بہت ساری چیزیں اس ظلم کے اندر آتی ہیں۔ آدمی اس کا ارتکاب کرے اور دوسرے کے ساتھ
جب تک وہ دوسرا معاف نہ کرے تو وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے نا، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل صاف واضح ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہم بینکم محرما فلا تظلموا، میں نے اپنے اوپر اس ظلم کو حرام کر لیا ہے، تو اے میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ گویا اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، تو ہم گویا اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم اور عدوان اور اسی طرح رشتہ داری کو کاٹنا، یہ دو ایسے جرم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں جرم کی سزا دنیا میں جلد ہی جلد انسان اسے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البغی و قطیعۃ الرحم، یعنی ظلم کرنا، عدوان اور زیادتی کرنا، اور اسی طرح رشتہ داریوں کو کاٹنا، تو اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے، رشتہ داریوں کو آپ کو جوڑنا ہے، اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے نا، بہت بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ہر گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی دعوت المظلوم، حدیث نمبر 2014۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت کیا، اور اس میں ایک نصیحت سب سے اہم یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتقی دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس وجہ سے کہ یہ جو مظلوم ہے نا، اس کی بددعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، اگر وہ فاسق فاجر ہے پھر بھی، اور ایک حدیث میں وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے، لیکن آپ نے اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ بددعا کر دے آپ کے حق میں نا، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ بار بار ہم سنتے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہیں اور 12 قبیلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے، اور اسی مصر میں ایک قبطی خاندان ہے، اور اس میں فرعون نامی یہ بادشاہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1200 سال پہلے کا یہ ذکر ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ چار سال تک اتنی زیادتی، اتنا ظلم، یہاں تک کہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات سورہ نمبر 89 آیت نمبر 14، میں نا تمہارا رب، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جتنے لوگ ہیں نا سب لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، طرح طرح کی تکلیف، اور پھر ان کو بھاگنے بھی نہیں دے رہا ہے۔ اور ظلم و زیادتی کی حد ہوگی، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا نا تو اس کے ہاتھ اور پیر میں میکے یعنی کھوٹیاں گاڑ دیتا تھا، اس طرح سے تکلیف دیتا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی مہینہ ہے، اسی مہینے میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی فرعونیوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل اور مکہ مدینہ والے روزہ رکھ رہے ہوئے ہیں، تو پوچھا وجہ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہوا نا کہ یہودی نا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو نا بنی اسرائیل سے نجات ملی، فرعون سے نجات ملی تھی ان کے قوم سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، میں تو موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میں تو زیادہ حقدار رکھتا ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ تو آپ نے روزہ رکھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا نا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. یہ ظلم جب حد سے گزر گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی اپنی قوم کو لو اور اپنی قوم کو لے کر کے یعنی اس مصر کو چھوڑ دو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا. اور سچ ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل ہی میں گھر ہی میں پرورش پائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن بہت بڑا تذکرہ ہے فرعون اور موسیٰ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور دریائے قلزم آیا نا تو دیکھا کہ آپ سامنے دریا ہے اور پیچھے سے یہ فرعونیوں کی لشکر آ رہی ہے, پکڑ لے گی ہمیں تو پھر اور مصیبتوں سے دو چار ہونا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, جو لاٹھی ہے نا تمہارے پاس معجزہ, ایمان نہیں لائے تھے فرعون اور فرعون کی قوم, 9 معجزے اللہ رب العالمین نے دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ آسا ہاتھ اور اسی طرح اور معجزات, لیکن ہر بار وہی ابھی ایسا ہو جائے گا تو ایمان لائیں گے, ویسا ہو جائے گا تو ایمان لائیں گے, ویسا ہو جائے گا تو ایمان نہیں لائے. اور مجبور ہو کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے, آگے دریا اور پیچھے فرعونیوں کی لشکر, پکڑو اور زیادہ تکلیف دو. اللہ رب العالمین نے کہا لاٹھی کو مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو مارا نا تو 12 چشمے 12 راستے ہو گئے دریائے قلزم میں. دریائے نیل سے مشہور ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو نکلو اس پار ہو جاؤ. ادھر فرعونیوں نے بھی دیکھا کہ موقع ہے, چانس ہے, ہم بھی نکل کر کے اوپر ہو جائیں گے, ہم بھی پار ہو جائیں گے, راستہ تو مل ہی گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہوئی اور فرعونیوں کی لشکر شروع سے لے کر کے آخر تک, جب وہ پورے بیچ یعنی دریا میں پہنچی, ادھر نکلنے والے تھے اور ادھر آخری ختم ہونے والا. اللہ رب العالمین نے دریا سے کہا کہ جیسے پہلے بہتی تھی نا ویسے بہ جا. اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو کیا کہا, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. آخری وقت میں عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن. آخری وقت میں کیا خواب مسلمان ہو گئے. سوچنا ہے, ہمیں غور و فکر کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ کون سا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے. دوسروں کی عزت مال اور دولت سے کھلواڑ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اگر ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے نا تو یہ بھی ظلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اللہ رب العالمین نے دریا میں ڈبو دیا اور اس کو نا عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے ابھی تک زندہ رکھا ہے, بدن کو سڑا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ نور سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ رب العالمین نے اس کے بدن کو نشانے کے پر, نشانوی کے طور پر, عبرت کے طور پر تمہارے لیے واضح کر دیا. کیسے رہے؟ تاکہ لمن خلفک آیا, جو بعد میں آنے والے ہیں نا اس سے عبرت حاصل کرے. لیکن اکثر لوگ نا بالکل غفلت میں پڑے. مجسمین کرام ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں. ایک صاحب ہے وہ مجھ سے خود بتانے لگے اپنے دادا کے تعلق سے. کہا میرے جو بڑے ابا ہیں انہوں نے ہمارے دادا کے گلے کو ایک مرتبہ پکڑ لیا اور اٹھا لیا کسی بات کی وجہ سے. کہہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے چچا نے خود کو, میرے بھائیوں نے یعنی جو چچیرے بھائی ہیں خود اس میرے چچا کو انہوں نے بھی گلے سے پکڑ لیا. آپ نے ایسا کیا تھا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور ظلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 4995, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے مال کے ساتھ, کسی کے جان کے ساتھ, کسی کے عزت کے ساتھ یا کسی کے عزت اور احترام کے ساتھ معاشرے میں اور مارکیٹ میں ان کا ایک ویلو ہے, ایک مقام ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی ظلم ہے. یہ مبارک مہینہ آتا ہے نا, وہ صحابہ کرام کی معزز ہستیاں اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا. اسی مہینے میں نا تام و تسنی, گالیاں گلوچ دینا اور برا بھلا کہنا
इसी महीने में किया जाता है। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर आप किसी यतीम के माल को जुल्मन लेंगे तो ये भी जुल्म है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतीमा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिही नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है जो यतीम है ना, उसको सहारा देने के बावजूद अगर आप उसके माल को खा जाएंगे बातिल तरीके से तो गोया आप अपने पेट में जहन्नम का आग भर रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 3195 और सही बुखारी हदीस नंबर 1610, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई तरीके से अल्फाज के फेर बदल के साथ हदीसें बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़लमा क़ीदा शिबरिन तो वह सबीना अर्ज़िन, जो कोई किसी के साथ ज़्यादती उद्वान करते हुए अगर किसी की जगह को ले लेता है अपने ताकत के बल पर, अपने पावर के बल पर, अपने यानी ओहदे और मनसब के बिना पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ये सातों ज़मीन तबक ना उसके गले में डाल देगा। और एक हदीस में मन आखज़ा अर्ज़न मिन क़ीद शिबरिन, यानी अगर किसी ने एक बालिश जगह किसी की ले ली ज़बरदस्ती तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सातों ज़मीनों का तबक उसके गले में डाल देगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है 3 लोग ऐसे हैं ना जिनका मुद्दई मैं बनूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर दावा करे तो कोई है यानी उस दावे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को फेल करने वाला नहीं। एक वो शख्स जो किसी से वादा करे और फिर वादा करके वादा खिलाफी कर जाए, पूरा ना करे। हम बोल देते हैं ना अगले हफ्ते में हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह भी बोल देते हैं। और इसी तरह अगर कोई आदमी किसी आज़ाद आदमी को बेचे और उसकी कीमत को खा ले, मैं उसकी तरफ से मुद्दई बनूंगा। ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है। और तीसरा वो मज़दूर जिसने पूरी मजदूरी की थी लेकिन जब उजरत देने का मामला आया तो टाल मटोल करता रहा और इसी तरह उसकी पूरी मजदूरी नहीं दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मैं उसका मुद्दई बनूंगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की मतलुल गनी जुल्मुन, आदमी के पास पैसा है लेकिन कर्ज देते हुए टाल मटोल कर रहा है, जिसका पैसा बाकी है ना आने के लिए मांग रहा है, चलते चलते हुए उसके चप्पल घस जाते हैं लेकिन आदमी देने के लिए तैयार नहीं होता है। टाल मटोल करना ये भी जुल्म है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलुल गनी जुल्मुन, यानी मालदार आदमी का यानी टाल मटोल करना, अपना बहाना बनाना, वक्त ले लेना, ऐसा वैसा करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जुल्म। और इसी तरह ना बहनों और बेटियों का हिस्सा ना देना। शादी होती है ना, हम कहते हैं ना कि जहेज में दे दिया अपनी बेटी को, इतना दे दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है नहीं। वरासत में हम हिस्सा नहीं देते, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के खिलाफ वर्जी हम करते हैं। और बहनों और बेटियों का हिस्सा ना देना ना ये भी उनके साथ एक जुल्म है। और इसी तरह मुआशरा और समाज में ना गैर मुस्लिम अगर है उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है। उसके साथ भी अगर आपने ले लिया तो आप उसके साथ ईमानदारी के साथ जो लिया ना आप दीजिए, अगर नहीं देते हैं ना तो ये भी जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म या अपने आप पर जुल्म, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे उसके गुनाह को, या कोई गलती की अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो सजा दे और चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बहुत सख्त तंबीह की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसनद अहमद हदीस नंबर 16042 16042 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकता है जब तक कि
اگر کسی جہنمی کا حق اس کے اوپر ہے، جب تک وہ دلا نہیں دیا جائے گا کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی جہنمی ہے اور اس کا حق کسی جنتی کے اوپر ہے تو یہ جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس جنتی کو حق اس جہنمی سے نہیں دلا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ہم ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ معاشرے و سماج میں یہ بات مشہور ہے نا، کیا غیر مسلم کا نا ہڑپ کلو کا اس کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں ٹال مٹول کرتے رہو، کون اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے کہ حساب کتاب دیں گے؟ اگر کوئی کسی غیر مسلم کا لے لیتا ہے اور اسی طرح دیتا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ جنتی سے اور اسی طرح جہنمی سے جنت والے کا حق نہ دلا دیا جائے۔ صحابہ کرام نے یہی بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا، ہم ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں اور نیکیوں کا حساب ہوگا، تبادلہ کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم نہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں گناہ کر کے یا اسی طرح شرک کر کے یا اسی طرح ایک دوسرے کا حق لے کر کے، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ دو ظلم ایسے ہیں نا، دو جرم ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں اس کا انجام انسان نہ دیکھ لینا وہ تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے سزا کو جمع کر دیا ہے۔ تو آدمی کو ظلم سے بچنا ہے اور اسی طرح رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ جو ہمیں بہت سارے میسج اور پیغام دے کر کے گیا ہے، اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس پر کسی طرح کا ظلم نہ کرو۔ ہر طرح کے ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جب ہم بچ جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَمَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہوئے ہر طرح کے ظلم سے، عدوان سے، زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اپنے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں عدوان اور ظلم سے، زیادتی سے اللہ رب العالمین کرنے سے ہماری حفاظت فرما، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حقوق العباد میں جس کا حق ہمارے اوپر ہے اللہ رب العالمین کما حق کو ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔